2026 کے ماہ جنوری میں مفتی محمد تقی عثمانی ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دورہ نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ممتاز عالم دین اور عالمی شہرت یافتہ اسلامی سکالر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آئندہ ماہ جنوری 2026 عیسوی میں بنگلہ دیش کا دورہ طے پا چکا تھا اور اس حوالے سے ابتدائی شیڈول بھی جاری کیا جا چکا تھا۔ تاہم موجودہ حالات کے تناظر میں اب یہ دورہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اور اسلام ویب سائٹ بنگلہ دیش پر جاری کی گئی ایک نیوز رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیکورٹی وجوہات اور وفاق المدارس بنگلہ دیش طلباء کے سالانہ امتحانات کے پیش نظر پاکستان کے معروف عالم دین اور عالمی شہرت یافتہ اسلامی سکالر مفتی محمد تقی عثمانی آئندہ جنوری میں بنگلہ دیش کا دورہ نہیں کریں گے۔ اس بات کی تصدیق مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بنگلہ دیش دورے کے مرکزی رابطہ کار شیخ زکریا اسلامک ریسرچ سنٹر کے بانی ڈائریکٹر شیخ الحدیث مفتی میزان الرحمان سعید نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ جنوری میں ملک کی مجموعی صورتحال اور سیکورٹی کے پہلو کو سنجیدگی سے مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی مدت میں وفاق المدارس العربیہ بنگلہ دیش اور ہائر امتحانات جیسے اہم تعلیمی مراحل جاری رہیں گے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر پروگراموں کا انعقاد مشکل ہوگا۔ انہی عوامل کی بنیاد پر جنوری میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دورہ بنگلہ دیش کو فی الحال مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مفتی میزان الرحمان سعید نے مزید کہا کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے دورے کی تیاری نہایت خلوص کے ساتھ کر رہے تھے، تاہم علماء، طلباء اور عام مسلمانوں کی سہولت اور مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ وقت موزوں محسوس نہیں ہوا، اس لیے مناسب حالات میں بعد میں دورے کی نئی تاریخ طے کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ دورہ مستقل طور پر منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ وقتی طور پر مؤخر کیا گیا ہے۔ حالات معمول پر آنے اور امتحانی مصروفیات کے اختتام کے بعد انشاءاللہ نئے سرے سے دورے کا اعلان کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے صف اول کے علماء، فقہاء اور مفکرین میں شمار ہوتے ہیں۔ طویل عرصے بعد ان کے بنگلہ دیش دورے کو لے کر ملک بھر میں علماء اور دینی حلقوں میں غیر معمولی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، تاہم اس عارضی فیصلے کو متعلقہ حلقے فطری اور حالات کے مطابق قرار دے رہے ہیں۔ جامعہ مفتاح العلوم مستونگ میں تقریب ختم بخاری مولانا فضل الرحمان کا آن لائن خطاب۔ تفصیلات کے مطابق آج جامعہ مفتاح العلوم مستونگ میں ختم بخاری کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے آن لائن خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے جامعہ کی خدمات اور علماء و طلباء کی تربیت کو سراہا اور کہا کہ یہ سب حضرت مولانا مفتی عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ انہوں نے دینی علوم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں دینی علوم اور عصری علوم کی ہم آہنگی، آئینی و قانونی امور، صوبوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات میں بہتری کے لیے اجتماعی غور و فکر کے اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں 22 دسمبر کو کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوگا، جس میں مختلف دینی مدارس اور سیاسی جماعتوں کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ اس سلسلے میں کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا اور نہیں آپ اس وقت کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایک فورم جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے، اس حوالے سے ہم تمام دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان اور اسی طریقے سے دینی سیاسی جماعتوں کے مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں کا ایک اجتماع 22 دسمبر کو کراچی میں کر رہے ہیں، تاکہ اس ساری صورتحال پر غور کیا جائے کہ ہمارا ملک کس رخ پہ جا رہا ہے، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، اور ہمارے حکمران کس رخ پہ سفر کر رہے ہیں، یہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس ساری صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم ملک کی ترقی کے لیے سوچیں گے، ہم نے صوبوں کے اندر عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے، ہم نے چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، ہم نے افغانستان اور ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرنی ہے، اور اگر کوئی مشکلات بیچ میں آ گئی ہیں تو ان مشکلات کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جو ہمارے دوست ہیں
ان کی دوستی کو مزید تقویت دینی ہے، اور جہاں پر ہمارے کچھ شکایتیں ہیں ہم نے ان شکایتوں کے ازالے کے لیے تعمیری کام کرنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ملک کے اندر بھی بہتری لانے کے لیے اور ملک سے باہر بھی پاکستان کے امیج کو بلند کرنے کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک اجتماعی رائے اس ملک میں دینی قوتیں جو ہیں وہ قائم کریں گی اور قوم کی رہنمائی کریں گی۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ فیصلے آئیں گے تو آپ بھی اور پورے ملک کے عوام بھی اس کی تائید بھی کریں گے، اس کی پیروی بھی کریں گے، اور اس کی حمایت میں میدان عمل میں اتریں گے۔ تقریب کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان نے شرکاء کے لیے دعائے خیر کی ہے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کسی ایک جماعت کا کارنامہ نہیں، یوم فتح پر ملک بھر میں ریلیاں اور اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے واضح کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کسی ایک جماعت یا فرد کا کارنامہ نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کی قربانیوں، جدوجہد اور خون کی دین ہے۔ 1971 عیسوی میں اس ملک کے عام عوام، علماء، طلباء، مزدور اور کسان سب نے اپنے سینوں کا خون بہا کر آزادی حاصل کی۔ یہ بات جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق نے آج منگل 16 دسمبر کی شام یوم فتح کے موقع پر دارالحکومت ڈھاکہ کے پرانا پلٹن میں واقع جمعیت کے مرکزی دفتر میں منعقدہ تقریب سے صدارتی خطاب میں کہی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی، جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی، اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری مفتی مقبول حسین قاسمی، تنظیمی سیکرٹری مولانا لقمان مظہری، تشہیر سیکرٹری مفتی عمران الباری سراجی، نائب تشہیر سیکرٹری مولانا نور محمد قاسمی سمیت جمعیت اور طلباء جمعیت کے متعدد قائدین نے بھی خطاب کیا۔ مولانا عبید اللہ فاروق نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد کے دوران شیخ مجیب الرحمان پاکستان میں قید تھے، جبکہ اس وقت کے فوجی افسر ضیاء الرحمان براہ راست میدان جنگ میں قیادت کر رہے تھے، اور چٹاگانگ سے آزادی کا اعلان بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کے حب الوطنی اور جرت قابل تحسین ہے۔ ان کے فعال کردار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مقررین نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ طویل عرصے تک آزادی کی تاریخ کو ایک جماعت نے اپنے سیاسی مفاد کے تحت محدود اور مسخ شدہ انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اصل تاریخ سامنے لائی جائے، اجتماعی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے اور نئی نسل کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ یہی یوم فتح کی حقیقی روح ہے۔ دریں اثنا بنگلہ دیش میں یوم فتح 16 دسمبر کی مناسبت سے ملک بھر میں شاندار فتح ریلیاں اور عوامی اجلاس منعقد کیے گئے۔ اسی سلسلے کی ایک نمایاں ریلی جمعیت طلباء بنگلہ دیش کے زیر اہتمام صبح 11 بجے سرکٹ ہاؤس کے سامنے سے شروع ہوئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی جامعہ مدنیہ پہنچی، جہاں علماء اور جمعیت کے تاریخی کردار پر گفتگو کی گئی۔ اس اجلاس میں مقررین نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد سے لے کر 1971 عیسوی کی جنگ آزادی تک اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور 2024 عیسوی کی فسطائیت مخالف تحریک میں بھی صف اول میں رہ کر قیادت کی۔ انہوں نے ملک اور اسلام کے خلاف جاری ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مقررین نے عثمان ہادی پر حملے اور شہید مولانا مشتاق احمد غازی نگری کے قاتلوں کو فوری اور سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم ایسے مظالم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس موقع پر طلباء جمعیت، جمعیت علماء اسلام اور نوجوانوں کے مختلف رہنما اور کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔